نسألك يا من هو الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں جو موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ ہے دوستی کن لوگوں سے کرنی چاہیے۔ تو معزز سامعین، حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم حضرت باقر رحمہ اللہ تعالی نے مجھے 5 نصیحتیں کی۔ بیٹا، 5 لوگوں سے دوستی نہ کرنا، بلکہ اگر کہیں راستے میں چل رہے ہوں تو ان کے ساتھ مل کر بھی نہ چلنا، وہ بے حد خطرناک ہوتے ہیں۔ تو محترم سامعین، حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے پوچھا ابا جان کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا جھوٹے سے دوستی نہ کرنا۔ میں نے پوچھا ابا جان کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے وہ دور کو قریب اور قریب کو دور دکھائے گا اور تمہیں دھوکے میں رکھے گا۔ تو محترم سامعین، حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے پوچھا ابا جان دوسرا کون؟ فرمانے لگے تم کسی بخیل سے دوستی نہ کرنا۔ میں نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے وہ تمہیں اس وقت چھوڑ دے گا جس وقت تمہیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، اور وہ دھوکے میں تمہیں رکھے گا، اس سے بھی دوستی نہ کرنا۔ تو محترم سامعین، حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے پوچھا ابا جان تیسرا کون؟ تو انہوں نے فرمایا کہ فاسق فاجر سے دوستی نہ کرنا، یعنی جو اللہ کے حکموں کو توڑنے والا ہو۔ میں نے پوچھا ابا جان کس لیے؟ فرمایا اس لیے وہ تمہیں 1 روٹی کے بدلے میں بیچ ڈالے گا، بلکہ 1 روٹی سے کم میں بھی۔ تو محترم سامعین، حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے پوچھا ابا جان 1 روٹی کی تو سمجھ آتی ہے کہ 1 روٹی کے بدلے میں بیچ دے گا، لیکن 1 روٹی کے کم کے بدلے میں کیسے بیچے گا؟ فرمایا وہ 1 روٹی کی امید پر تمہارا سودا کرے گا اور تمہیں بھاؤ تاؤ کا پتہ بھی نہیں چلنے دے گا۔ تو محترم سامعین، حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، پھر ابا جان فرمانے لگے بے وقوف سے بھی دوستی نہ کرنا۔ میں نے پوچھا کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا مگر نقصان پہنچا دے گا۔ تو محترم سامعین، حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے پوچھا ابا جان 5واں کون ہے؟ فرمایا رشتے ناطے توڑنے والا۔ تو محترم سامعین، کچھ باتیں جو ہیں بڑی کام کی ہوتی ہیں، بڑی انمول ہوتی ہیں، بول جو ہیں بہت ہی انمول ہوتے ہیں۔ خوشی کی حالت میں جو ہے کسی سے وعدہ نہ کرو، اور غصے کی حالت میں کسی کو خط نہ لکھو، نہ فون کرو، بغیر دیکھے کوئی چیز منہ میں نہ ڈالو، بغیر پڑھے کسی کاغذ پر دستخط مت کرو، کسی کے چہرے پر نہ جاؤ، کیونکہ انسان بند کتاب کی مانند ہے جس کا سرور کچھ اور اندر تحریر کچھ اور ہوتی ہے۔ جہاں سے گزرو پھول برساتے جاؤ تاکہ تمہیں اپنی واپسی پر بڑا سا باغ دکھائی دے۔ کسی سے تلخ ہوتے ہوئے اتنی گنجائش ضرور رکھو کہ اگر واپس آنا پڑے تو راستہ گھٹن ثابت نہ ہو۔ اپنی عمر بھر کی خوشی کے لیے کسی کی عمر بھر کی خوشی نہ چھینو، کسی کی عمر بھر کی جو ہے خوشی نہ چھینو۔ جو کچھ ہمارے نصیب میں ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور جو کچھ ہمارے نصیب میں نہیں ہے تو اسے ساری دنیا ہمارا کرنا چاہے تو کر نہیں سکتی۔ کچھ لوگ بغیر تحقیق کے دوسروں کی باتوں پر اعتماد کر کے اپنوں سے بدگماں ہو جاتے ہیں، حالانکہ کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا بھی غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین، اپنے غم میں تو ہر کوئی آنکھ جو ہے نم ہو جاتی ہے محترم سامعین، مگر دوسرے کے غم میں آنسو بہانا سب سے بڑی مشقت اور دنیا کا مشکل ترین کام ہے، جس کا یقین جتنا ضعیف ہوگا اس کا عمل اتنا ہی سست ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل جو ہے یقین کے ساتھ کریں، جو بھی وظیفہ پڑھیں عمل کریں، ہمیں جو ہے وہ یقین کے ساتھ جو ہے کرنا چاہیے۔ آج میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ قرض کے بارے میں وظیفہ پیش کرتی ہوں۔ اگر کسی پر
پہاڑوں کے برابر بھی قرض ہو تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے اس کا پہاڑوں جتنا قرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا اور قرض سے جو ہے اس کو نجات مل جائے گی۔ تو عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد جو ہے یہ دعا پڑھنی ہے 7 دفعہ، اور جب بھی چلتے پھرتے کام کر رہے ہوں، ملازمت والے ہوں، ملازمت پیشہ ہوں، وہ بھی جو ہے اپنے کام کے دوران اپنی زبان پر یہ عمل جو ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں، اور اگر خواتین ہیں تو گھر کے کام کاج کے دوران بھی یہ عمل جو ہے کر سکتی ہیں، چلتے پھرتے جو ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ہر نماز کے بعد جو ہے لازمی 7 دفعہ یہ پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود شریف چھوٹا پڑھ لیں یا مکمل درود ابراہیمی جو ہے وہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں۔ تو یہ دعا جو ہے یہ پڑھنی ہے۔ دعا یہ ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ اکثر آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ قرض سے جو ہے نجات مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کرے، مصیبتوں کو دور فرمائے، قرض داروں کے قرض سے جو ہے خلاصی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے مشکلات کو جو ہے اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ آپ سب بھی میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔